کروں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کب کریں گے استغفار؟ وصال کے بعد کریں گے استغفار۔ اب یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اب اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اگر تمہارے اعمال میں کوئی گناہ دیکھوں گا، یعنی نیکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، میرے آقا ہماری نیکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا ہمارے گناہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب تمہاری خطائیں دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو محدث ابن جوزی نے الاحوال الوفا باحوال المصطفیٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو ملا علی قاری نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو علامہ خفاجی نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اور اسی حدیث کے متعلق ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ عراقی زین الدین ابو الفضل العراقی شرح التقریب میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین کرام، ہمارے سامنے ہمارے پاس ہمارے ایک معزز بھائی نے یوٹیوب ویڈیو کا ایک لنک بھیجا ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کہاں تک صحیح ہیں۔ ہمارے معزز بھائی نے جو یوٹیوب ویڈیو لنک بھیجا ہے، اس کو جب میں نے اوپن کیا تو پتہ چلا کہ یہ اسلام 143 چینل سے وائرل کیا گیا ویڈیو ہے، اور ویڈیو کے اندر ایک پیر ثاقب شامی صاحب ہیں جن کے ساتھ علامہ کا ایک بھاری بھرکم لقب بھی لگا ہوا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ 4 منٹ 11 سیکنڈ کا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہمارے معزز علامہ پیر ثاقب شامی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اور ان کا جو یہ موقف ہے اور اس کے پیچھے جو ان کے عزائم اور ارادے ہیں، یا ان کے جو ہمنوا ان کی جو پارٹی ہے، اس عقیدے کے پیچھے اور اس موقف کے پیچھے ان کے جو عزائم ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ انہوں نے جو یہ بتلایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے طور پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے وہ سنن ابن ماجہ ابواب ماجہ فی الجنائز حدیث نمبر 1637 1637 نمبر کی حدیث، جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، یعنی قبر میں جب انبیاء کو دفنایا جائے تو زمین کے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ ان کے جسم کو زمین کھائے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ زندہ ہے اور رزق دیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، بڑے جذبے سے ہمارے پیر ثاقب شامی صاحب نے اس روایت کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جانے کے بعد قبر کے اندر زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث سے کوئی معنی اور مطلب اخذ کرنے سے پہلے میں تمام سامعین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث، یہ جو روایت جس کو پیر ثاقب شامی صاحب یا ان کے پارٹی والے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی حیات کے لیے اور اس کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، پہلے اس دلیل کو صحت کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہوگا تو صحیح ہے، وگرنہ پیر ثاقب شامی صاحب یا اس جیسے کتنے ہزاروں پیر صاحب آ جائیں، ان کے کہنے سے کوئی چیز یا کوئی کلام یا کوئی
حدیث نہیں بن سکتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، امام ابن ماجہ نے جس حدیث کو اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے، اسی حدیث کو امام مزی نے اپنی کتاب التہذیب والیوم نمبر 10 پیج نمبر 23 اور 24 پہ نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں زید بن ایمن عبادہ بن نصی سے روایت کرتے ہیں، اور زید بن ایمن جب عبادہ بن نصی سے روایت کرے تو یہ حدیث مرسل ہوگی، یعنی منقطع ہوگی۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات کو اپنی التہذیب کے اندر نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حجر حیتمی مکی الشافعی، ان کی کتاب ہے تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، اس کے اندر بھی انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ان کی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی حدیث کے بارے میں سالار مفسرین حافظ ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر والیوم نمبر 6 پیج نمبر 464 پر لکھا ہے، ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ جو سند ہے بالکل غریب ہے، اور یہ سند جو ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ منقطع۔ اور ایک بڑے محقق علامہ سندھی، جنہوں نے سنن ابن ماجہ کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، یعنی حاشیۃ السندھی علی سنن ابن ماجہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 503 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 2 جگہوں پہ انقطاع ہے۔ پہلا انقطاع عبادہ بن نصی نے جو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہاں پر انقطاع ہے، اور دوسرا انقطاع جو ہے وہ عبادہ بن نصی سے جو روایت کرنے والے، یعنی زید بن ایمن جنہوں نے عبادہ بن نصی سے روایت کیا ہے، ان دونوں کے درمیان بھی انقطاع ہے، اور کہا کہ یہی قول امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے ماہرین جرح و تعدیل، ائمہ محدثین نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے بالکل ردی قرار دیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ امام ابن عبد الحادی اپنی کتاب الصارم المنکی کے اندر، اور امام سخاوی القول البدی کے اندر، اور امام البانی رحمہ اللہ اپنی مختلف کتابوں کے اندر اس حدیث کے سند کے منقطع ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور تمام ائمہ محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس حدیث کی سند کے اندر انقطاع ہو وہ حدیث ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ہے، اور جو حدیث ضعیف ہوگا وہ یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ نہ تو عقیدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی دین بن سکتا ہے۔ دوسری دلیل ہمارے معزز جناب پیر ثاقب شامی صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ تعرض علی اعمالکم، یعنی اس دلیل کو انہوں نے بڑے واضح دلیل کہا ہے، اور کہا کہ بہت واضح دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، رزق دیا جاتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اعمال پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو دلیل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تعرض علی اعمالکم، میری امت کے لوگوں تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فما رأیت من خیر فحمدت اللہ علیہ، لہذا جو عمل میں خیر کا دیکھتا ہوں، نیکی کا دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو عمل میں شر کا دیکھتا ہوں استغفرت اللہ لکم، تو اس وقت تمہارے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ بڑی واضح دلیل ہے اور بہت ہی ٹھوس دلیل ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ علامہ پیر ثاقب شامی صاحب ہوں یا ان کے جتنے بھی ہم نوا ہوں، کوئی بھی اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ دلیل نہیں، یہ حدیث نہیں بلکہ تار عنکبوت ہے۔ کیونکہ اگرچہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پیر صاحب نے، یعنی پیر ثاقب صاحب نے ایک لمبی چوڑی فہرست ائمہ دین کے بیان کی ہے کہ سبوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، جو حدیثوں کے ماہرین ہیں، حدیثوں کے سند و متن کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف بلکہ بالکل ردی قرار دیا ہے، اور کہا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک بہت بڑے محدث، ماہرین جرح و تعدیل میں سے ایک بڑا مقام رکھنے والے حافظ احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری اپنی کتاب اتحاف الخیرہ المہرہ، کتاب علامات النبوہ، حدیث نمبر 6412 کے اوپر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث مرسل ضعیف، یہ حدیث مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ مرسل اس اعتبار سے ہے کہ بکر بن عبداللہ المزنی نے اس حدیث کو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہے، اور ضعیف اس اعتبار سے ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جسر بن فرقد ابو جعفر البصری،
یہ بالکل ضعیف ہے، اور تمام کے تمام ائمہ محدثین اس راوی کے ضعیف ہونے کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، حدیث نمبر 975، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 975 پہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ھذا حدیث ضعیف بجمیع طرقہ، یہ حدیث جو ہے وہ اپنے تمام سندوں کو ملانے کے بعد پورے طور پر ضعیف قرار پاتی ہے۔ اور اس کے بعد 3 سندوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سند انہوں نے بتلایا کہ بکر بن عبداللہ المزنی کی سند ہے جو کہ مرسل ہے، اور مرسل روایت ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے متفقہ طور پر۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتلائی، دوسری سند جو انہوں نے بتلائی وہ عبداللہ بن مسعود کی، اور کہا کہ یہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری سند کے بارے میں کہا کہ سب سے بدترین سند ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، کیونکہ یہ سند جو ہے وہ موضوع کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی حدیث کو امام ابن باز سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد العلمیہ من الدروس البازیہ کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ علامہ پیر صاحب نے جو 2 دلیلیں پیش کی ہیں، یہ دونوں کی دونوں دلیلیں بالکل کمزور بلکہ شبہات کا پٹارا ہے یہ حدیث۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ چاہے وہ علامہ پیر ثاقب شامی صاحب ہوں یا ان کے علاوہ ان کے جتنے بھی ہمنوا اور ان کے پارٹی والے لوگ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات برزخی کے علاوہ اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کسی دلیل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ابھی بھی باقی ہے اور وہ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اس سلسلے میں جتنے بھی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب کمزور بودے ہیں۔ ان کے پاس باطل تعویلات اور شبہات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے شبہات اور باطل تعویلات کے ذریعے سے امت کو راہ حق سے ہٹا کر کے گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، دراصل اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں دراصل لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اگر ان سے مانگو تو وہ سنیں گے، اور وہ موقع اور مناسبت سے ہماری میلادوں میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے اور ان سے جو بڑے پیر جیسے لوگ ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے بڑے پیر طاہر القادری صاحب کے مختلف بیانات کو آپ سنیے، ان کے ویڈیو کلپس کو سنیے، آپ کو وہاں دکھائی پڑے گا کہ انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو بڑی وصیتیں کی، بہت زیادہ نصیحتیں کی اور لوگوں کے لیے پیغام دیا۔ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا تھا، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور افضل الانبیاء اور خیر البشر ہیں، لیکن انسان ہیں، اور جو بھی انسان ہیں ان کو مرنا ہے، اور اس کے اوپر قرآن میں بھی، نبی کے فرمان میں بھی، حدیث میں بھی بالکل محکم اور واضح دلائل موجود ہیں جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا قیامت کی صبح تک، چاہے امام پیر ثاقب شامی صاحب ہو، چاہے ان کے بڑے پیر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو، چاہے ان سے اور بھی کوئی بڑے پیر ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے اوپر قرآن میں، حدیث میں ایسے الفاظ اور دلائل موجود ہیں جو بالکل محکم ہے، جس کا کوئی دوسرا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم، سورہ انبیاء آیت نمبر 34-35، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار و مشرکین آپ کے موت کی منا رہے ہیں کہ محمد مر جائے گا تو فتنہ ختم ہو جائے گا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بات غور کر لیجئے کہ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کے علاوہ جو دنیا میں لوگ آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ مریں گے تو سبھی کو مرنا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ مریں گے تو وہ یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی بھی وفات ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی سمجھ لیجئے اور اپنی پوری امت کو لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب المغازی، حدیث نمبر 4440 پر 9، 4540 پر 9، کتاب المغازی
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات الموت کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے لگے ہوئے ہیں، میرے گھر میں ہیں، میرے باری میں ہیں، اور موت کی شدت اتنی سخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں چمڑے کا یا لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے پانی نکالتے ہیں اور پانی نکال کر کے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کا حقیقی معنی تو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن موت کا جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں اس کو دنیا کا کوئی بھی عالم جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شریر ہے، یہ جو جسم ہے، اس سے روح جب جدا ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ یہ جو شریر ہے انسان کا، یہ جو جسم ہے انسان کا، اس سے جب روح جدا ہو جاتی ہے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی شدت اور سکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو لگا کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگا رہے ہیں، مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہنے والا۔ اور یاد رکھو میرے لوگوں، موت جو ہے اس کے لیے سکرات ہے، سختی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مجھ کو رفیق اعلیٰ سے ملا دے، ایسا اتنا کہہ رہے تھے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی اور آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شبہات کا سہارا لے کر کے لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ محکم آیات نازل کی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جس کے معنی اور مطلب کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور کچھ متشابہات چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہوتا ہے، جو لوگوں میں گمراہی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خود بھی گمراہ اور لوگ بھی گمراہ ہو جائیں، وہ اسی طرح کے شبہات کا سہارا لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب المغازی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارک سے ڈھکا گیا تھا، چادر کو اٹھایا، چہرے پر بوسہ دیا اور کہا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم اللہ آپ کے اوپر دو موت جمع نہیں کرے گا، آپ کے لیے جو موت مقدر تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ باہر نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا عمر بیٹھو، نہیں بیٹھے۔ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، پہلے خطبہ پڑھا اور کیا کہا من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، لا یموت، کبھی بھی نہیں مرنے والا۔ اور اس کے بعد کون سی آیت تلاوت کی؟ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، کیا کی؟ وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ افإن مات، اگر محمد مر گئے، او قتلا، یا قتل کر دیے گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اقرار کیا، اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے، اور جب موت آ گئی ہے تو اب ان کی زندگی دنیاوی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے۔ اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جو رزق کی بات کر رہے ہیں کہ رزق دیا جاتا ہے، آپ قرآن اٹھائیے سورۃ الحج آیت نمبر 58، اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جو لوگ اپنے گھر سے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں یا پھر اپنی عام موت مرتے ہیں، ان تمام مومنین کو اللہ کے ہاں رزق ملے گا۔ اور یہ جو رزق ہوگا اس کا شعور ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے پیر صاحب جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے بیانات میں آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی، اتنے صحابہ اکرام گزرے لیکن ان سے ملاقات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بڑے بڑے مسائل آئے، ان کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔
حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے، لیکن ان کے پیر صاحب سے ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں، ان کے میلادوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ سب جھوٹ بات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام انسانوں کی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وفات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، کیسے پہنچایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کو کوئی عطا پتہ نہیں، جتنا شریعت سے ثابت ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو درود پیش کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہتے ہیں، وہ برزخی زندگی ہوتی ہے۔ جب اللہ کو مطلع کرانا ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع کرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے برزخ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور حسب مطابق حسب حال ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی سے کنسلٹیڈ نہیں ہے، دنیاوی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اگر پکارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں سن سکتے الا یہ کہ اللہ سنا دے۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے علامہ پیر ثاقب شامی صاحب کے باتوں کے رد اور جواب میں پیش کیا گیا ہے، محض اس واسطے سے کہ حق واضح ہو جائے اور باطل کا بطلان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔